انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حال، یہ صنائی مگر جھوٹے لوگوں کی رزق آتی ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ کریں، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیا کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف سے زیادہ ہے، محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں، ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرمانا۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ واصبر نفسک مع الذین ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہتے، انہیں زیادہ وقت دیتے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ رحمت کو بات۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ، ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر۔ یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ دن رات فکر ہے تو اسی کی ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ۔ اور آخری آیت آخری رکوع میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں، اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب یہ خود ہی جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ فجر جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئے، ساری بھاگ دوڑ دن رات کی محنت مشقت سوچ ہے تو اسی کی رات کو بھی دن کو بھی دوڑ دھوپ ساری فکر فی الحیات دنیا واللہ بھٹک کر رہ گئے۔ انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا لی دنیا میں بھٹک گئے۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی ساری چیزیں دنیا کی طرف۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا، اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات۔ یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر یہ جو پریفرنس جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائی اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں، کتنی دنیا میں۔ اقرا کتاب، ہر شخص اپنا کتاب اپنی کتاب کو پڑھے، اپنا حساب کو اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب کو کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے شمار کیجئے کا کتنا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے بھلے نفس کا علیہ کا حق، نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کا یہ حق ہے، لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کہ چیز حاصل کر رہے ہیں، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف دنیا کی ایمینٹی، فیسلٹی، لگژری، ڈیکوریشن پیسز، کتنے پیسوں سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ پہ ڈرائنگ میں جا رہا ہے، کہاں پر